اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ نمبر 6 بدعت کی تعریف پہلے بتا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ٹائمر بھی لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ سب سے زیادہ مسئلہ ٹائمنگ سے ہے، کیونکہ میں اتنا یہ اگر یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ میں اپلوڈ کرنے کے لیے حلقوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو 10 منٹ کے اوپر بن جائے تو پھر آپ کو مسائل ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ ساری چیزیں سپلٹ کرتے جائیں، سیگمنٹس میں بناتے جائیں، تو وہ آپ اپنا تھوڑے ٹائم پہ زیادہ چیزیں آپ جب نہیں بتا سکتے، اور جب آپ کا سیکوینس ٹوٹتا ہے، آپ کا ردم ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی ساری جو دماغ میں کوئی بات ہوتی ہے آپ نے جو کرنی ہوتی ہے وہ ساری انٹرپٹ ہو کے اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میری کم علمی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ان ٹکڑوں میں اگر میں کسی حوالے سے بھی آپ کو یہ بات سنا سکوں تو اور اگر آپ تک یہ پہنچا سکوں تو یہ میرے لیے اگر مغفرت کا ذریعہ بن جائے، میرے والدین، میرے بہن بھائی اور ان کی اولادوں کے لیے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ اس چیز میں بہت سی شارٹ کمنگز ہیں، جیسے کہ میرے پاس اتنے سفیشینٹ ٹولز نہیں ہیں، کیمرے اور لائٹنگ اور مائکرو فونز کا اتنا اچھی وہ چیز نہیں ہے. لیکن میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اگر کسی کو یہ چیز پسند آئے تو مجھے ٹیکنیکل سپورٹ کی بارہا ضرورت رہتی ہے، اور اتنا ٹائم مجھ سے نہیں نکل سکتا کہ میں یہ سارے کام اکیلے کر سکوں. یہ ریسرچ پروگرام اور اس کے بعد کمپائلنگ اور پھر ایڈیٹنگ اور یہ ساری چیزیں ایک ون مین شو کی کارکردگی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ کرنا بھی چاہے تو وہ اتنا اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. ینگسٹرز کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز میں ہاتھ میرا بڑھائیں. سب سے پہلے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بتائیں گے کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے. بدعہ، اس کو اردو میں عربی میں کہتے ہیں بدعہ، اردو میں کہتے ہیں بدعت، انگلش میں کہتے ہیں انوویشن. ایسی کوئی چیز جو نہیں ہو. لیکن اس میں مسکنسیپشن کیا ڈالا ہوا ہے، بہت سے سو کالڈ علماء، لیکن مولویوں نے ایسا ذہن میں الجھاؤ ڈال دیا ہوا ہے کہ جس سے ایک حدیث کا بالکل ہی جو ایک ٹھوس حدیث ہی، جب آپ وسلم خطبہ فرماتے تھے تو آپ وسلم وہ حدیث کہا کرتے تھے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. صورت آپ وسلم جب بھی خطبہ کرتے تو آپ فرماتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. اس سے نسائی نے روایت کیا. سب سے پہلے میں یہ بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں، جو چیزیں میں یہ ابھی جتنی بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو کوٹیشن کے ساتھ کوڈ کروں گا کہ یہ اچھا میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں کہ آپ ہم سب پہ، مجھ پہ یہ ایک طرح کی واجب چیز ہے کہ جو بھی چیز اسلام اور دین کی خاطر بتائی جائے اس کا آپ ریفرنس پوچھیں. دلیل بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز نہیں مانی جا سکتی. اس لیے میں ہر حدیث کو کوڈ کرتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت کو کوڈ کرتے ہوئے میں ان چیز کو ایز اے ریفرنس پیش کرتا ہوں. لیکن اٹ ہیز ٹو بی ویری سمپل. کئی لوگوں نے یوٹیوب میں بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جس کا کئی لوگ سورۃ حدید کو، اس کا جو کلائمیکس کا پوائنٹ ہے اس سورت کا، وہ ہے حدید کہتے ہیں لوہے کو. لوہے کی اصل ضرورت کو جہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اس کی جو فالوئنگ ورسز ہیں اس کو توبہ نعوذ باللہ بدعت کی اجازت نامہ کے طور پہ وہ ایز اے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کئی لوگ یوٹیوب میں بہت بڑے بڑے عالم، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے شہدائے احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ تشریف کھڑے ہو کے
خطبہ دیا تو انہوں نے بس حدیث کے الفاظ یوں ہی تھے کہ آپ نے خطبہ دیا، لیکن باقی حدیث کے الفاظ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ممبر کہاں سے لایا گیا ہوگا، ضرور مسجد نبوی سے اٹھایا گیا ہوگا، اور جب وہ اٹھایا گیا ہوگا اور لایا گیا ہوگا اور وہ صحابہ نے جو سما بنایا ہوگا وہ سارا ایک عرس کا ہی لگتا ہوگا. یہ ساری اسمپشن بیس کے اوپر ایک کہانی گڑھ لی اور اس کو بتا دیا گیا کہ یہ حدیث سے ہم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک عرس بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ اگر اس طرح کی اگر آپ لوگوں میں سب میں عقل ہے، جس میں بھی تھوڑی بہت عربی کا شعور ہے، جو بیسک عربی کو جانتا ہے، اس کو اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو جب ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دلیل میں قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کے اوپر اتفاق کریں، اس کی تعویلات کرنے کی ناقص کوشش نہ کریں جب تک ہمیں کوئی ضرورت پیش نہ آئے. سیدھی سیدھی بات ہے، اس کو سیدھا سیدھا ہی رکھیں. اور دوسری چیز، اگر ایک حدیث صحیح حدیث ہے اور دوسری حدیث ضعیف حدیث ہے تو ہمیں صحیح حدیث کو ظاہری بات ہے اسی کو زیادہ اتھارٹی ہوگی. تو ہم ضعیف حدیث کو ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ بتانے سے پہلے بیان کرنے سے پہلے اول تو ضعیف حدیث بیان نہیں کی جا سکتی. اصول فقہ میں ہے کہ اگر ضعیف حدیث کو صرف فضائل اعمال میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس کو آپ بتائیں کہ ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بہرحال ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ حدیث بھی بیان کر دی ہے، لیکن جب بھی وہ صرف اور صرف فضائل اعمال میں اس کا استعمال ہے، اس شرط کے اوپر کہ اگر ہم اس کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ حدیث کے جو صحیح حدیث ہے، مرفوع ہے، بہت سی قسمیں ہیں. تو اگر کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے جس میں قرآن پاک کے بعد ٹاپ آف دی لائن جو بکس آف حدیث ہیں وہ ہیں متفق علیہ، جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں آ گئیں، وہ متفق علیہ ہیں. ان میں دونوں مجتہدین کا اتفاق ہو گیا، امام محمد بن اسماعیل اور امام مسلم کا، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے اس کو بند باندھے. وہ سب سے ٹاپ ہے. اس کے بعد بخاری شریف اکیلے میں، اور پھر مسلم شریف میں، اور پھر باقی حدیث کی باقی 4 صحاح میں بھی جو یہ 2 کتابوں کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں ان کے اب تو آسان ہے والیومز سے. ان میں جو 4 حدیثیں ہیں، داؤد، ابو ترمذی، نسائی، ان میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. لیکن اب اس میں چونکہ میجارٹی حدیثوں کی صحیح تھی اس لیے ان کو صحاح 6 میں شامل کر دیا گیا. لیکن اب ان کے بھی علیحدہ علیحدہ والیوم آ چکے ہیں، انہوں نے فلٹریشن کر دی ہوئی ہے، تو ان میں آپ کو صحیح کا علیحدہ سے نسخہ مل سکتا ہے. بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دین سمجھ کے ثواب کی نیت میں کیا جائے، اور کوئی ایسا عمل اللہ کے ہاں جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ قرآن میں ہو، نہ صحابہ نے اس چیز کو کیا ہو، اس چیز کا ہم اگر خواہ کتنا ہی اچھا اس کو بنا کے پیش کریں، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. میں ساتھ میں وہ حدیث سے بھی آپ کو کوٹ دواؤں گا، وہ بھی ساتھ میں رکھیے گا. لیکن کوئی بندہ یہ کسی کو مسکنسیپٹ نہ کرے کہ آج سپیکر کے اوپر اذان ہو رہی ہے، تب سپیکر نہیں تھا، قالین پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تب مٹی میں پڑھی جاتی تھی نماز، اور اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پہلے اونٹ پہ بیٹھتے تھے. جو فیسیلیٹیز ہیں اگر ہم ان کو یہ بدعات بنانے شروع کر دیں، یہ لوگوں کو گھما دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر سمجھ لیں کہ کنفیوز ہو جائیں. تو اس لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت اس بات سے نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا ہم ثواب کرنے کی نیت سے نہیں کرتے، وہ صرف فیسیلیٹیز ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور بتائیں گے کہ بدعات احادیث کی نظر میں اور دلائل کی روشنی میں ان کی کتنی ممانعت ہے اور یہ کتنے حد تک ڈینجرس ہیں. See you in the next episode. السلام علیکم.